نہیں ہے اور منچ پر موجود ایک نوجوان صحافی کہ جو قلمکار ہونے کے ساتھ ساتھ اس قوم کا بہترین ترجمان ہے، کہ جس نے مسلمانوں کی آواز بننے کے ساتھ ساتھ قوم کی خدمت کرنے کا اور قوم کے لیے لڑنے کا اور قوم کے مسائل اٹھانے کا، قوم کے مسائل ارباب اقتدار تک پہنچانے کی ایک بڑی ذمہ داری انجام دی ہے۔ وہ ابھی آپ کے سامنے موجود تھے، جناب وسیم اکرم تیاگی صاحب۔ وسیم اکرم تیاگی صاحب وہ شخصیت ہیں کہ جو مظفر نگر فسادات سے لے کر کے ہاشم پورہ ملیانہ اور اسی طرح دادری واقعے کو لے کر سرخیوں میں رہے، جنہوں نے اپنی آواز کو، مسلمانوں کی آواز کو حکومتوں تک پہنچائی اور ان کی آواز پر حکومت ایکشن لینے پر مجبور ہوئی۔ آج وہ ہمارے بیچ موجود ہیں، ہم ان کے شکر گزار ہیں۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں چھپار کے ان مسلم نوجوانوں کا جو ہماری قوم کی ریڑھ کی حیثیت رکھتی ہیں، جو قوم کا مستقبل ہے، جن کے اوپر قوم کا دار و مدار ہے، کہ انہوں نے ایسے مسئلے کو سامنے رکھا اور ایسے مسئلے پر بات کرنے کی کوشش کی کہ جو اس قوم کی نوجوان نسل ہی انجام دے سکتی ہے۔ مبارکباد کے مستحق ہیں مولانا جابر صاحب، مولانا افضال صاحب، اور اہل چھپار کے لیے قابل فخر، بلکہ میں کہوں کہ مظفر نگر کے لیے قابل فخر آصف تیاگی صاحب، کہ وہ نوجوان بچہ کہ جس نے چھپار ہی نہیں بلکہ پورے مظفر نگر کو، پورے اتر پردیش کے اندر ایک شہرت دلائی ہے، وہ ہمارے لیے قابل فخر ہے۔ ہم ان کو سلام کرتے ہیں، مبارکباد پیش کرتے ہیں ان کو۔ بہرحال میں مختصر اپنی بات کو پورا کروں گا اور 5 منٹ میں انشاءاللہ اپنی بات کو پورا کرنے کی کوشش کروں گا۔ قرآن کریم کی آیت تلاوت کی کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف، کہ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کی طرف بھیجی گئی ہو، تاکہ تم لوگوں کو اچھائیوں کا حکم دو اور لوگوں کو برائیوں سے روکو، اور تم اللہ کے اوپر ایمان رکھنے والے قوم ہو۔ اس امت کو خیر امت کا لقب دیا گیا ہے، اور ظاہر سی بات ہے جتنی بڑی ذمہ داری، جتنا بڑا لقب اس امت کو دیا گیا ہے، اتنی ہی بڑی ذمہ داری اس قوم کی ہے، اور اس قوم کی ذمہ داری زیادہ ہے، اس قوم کے نوجوانوں کی ذمہ داری زیادہ ہے، اور اسی کو کہا گیا ہے کہ جو کام انبیاء علیہ السلام کا تھا وہی کام اس قوم کا ہے، کیونکہ اس قوم کو، اس امت کو خیر امت کا لقب دیا گیا ہے۔ بھلائیوں کا حکم دیتی ہو، یہ امت لوگوں کو اچھائیوں کا حکم دیتی ہے، جہاں ایک طرف نماز کا، زکوٰۃ کا، حج کا اور اسی طریقے سے روزے کا وغیرہ وغیرہ لوگوں کو بتاتے ہیں، تو اسی کے ساتھ ساتھ لوگوں کو برائیوں سے روکنا۔ میں جانے والے تمام ساتھیوں سے گزارش کروں گا کہ صرف 5 منٹ بیٹھ جائیں، انشاءاللہ بہت ہی جلدی میں اپنی بات ختم کروں گا، کہ اسلام جہاں ان 5 ارکان کے اندر منحصر ہے، بنی الاسلام علی 5 شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ۔ اسلام کی جو بنیاد ہے، اصل جو بنیاد ہے، وہ ان 5 ارکان کے اندر منحصر ہے، لیکن صرف اسلام یہی نہیں ہے، اس کے علاوہ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ اسلام کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، اسلام کی بہت زیادہ شاخیں ہیں۔ اسلام ایک وسیع مذہب ہے، بھوکے کو کھانا کھلانے کا نام اسلام ہے، پیاسے کو پانی پلانے کا نام اسلام ہے، ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے کا نام اسلام ہے، کسی غریب کی اور کسی بیوہ کی مدد کرنے کا نام اسلام ہے، کسی غریب کی بچوں کی شادی کرانے کا نام اسلام ہے۔ یہ تمام کے تمام امور اسلام ہے۔ خدمت خلق مذہب اسلام کا اہم ترین شعبہ ہے۔ جب اسلام کا ابتدائی دور تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی کا سلسلہ شروع ہوا، آپ غار حرا میں تنہائی گزارنے لگے، تو جبرائیل امین علیہ السلام آئے اور کہا اقرا، پڑھیے۔ رسول اللہ نے کہا ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ فرشتے نے پکڑا، دبوچا
اور دبوچنے کے بعد شدت سے دبوچنے کے بعد چھوڑ دیا اور کہا پڑھیے. آپ نے کہا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں, ماں انا بقاری. یہ سلسلہ 3 مرتبہ چلا, 3 مرتبہ پکڑا اور چھوڑا اور کہا پڑھیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ماں انا بقاری. فرشتے نے کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم. اے محمد پڑھیے اس پروردگار کے نام سے کہ جس نے تمام انسانوں کو پیدا کیا, جس نے تمام جنات کو پیدا کیا, جس نے فرشتوں کو پیدا کیا, جس نے زمین بنائی, آسمان بنائی, اور جس نے ایک انسان کو بنایا خون کے لوتھڑے سے, ناپاک لوتھڑے سے, اس رب کے نام سے پڑھیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحی کی شدت سے گھبرا گئے, آپ کو کپا رہے تھے اور گھر آئے, کہا زملونی زملونی, مجھ کو چادر اڑا دیجیے. حضرت خدیجہ الکبریٰ ارشاد فرماتی ہے کہ رسول اللہ اتنے گھبرائے ہوئے تھے کہ سردی کے موسم میں آپ کی پیشانی سے پسینہ ٹپک رہا تھا, اور کہا لقد خشیت علی نفسی, مجھے خوف ہے کہیں میری جان نہ نکل جائے, اس وحی کی شدت کی وجہ سے میری جان نہ نکل جائے. حضرت خدیجہ جو آپ کی اہلیہ اور ام المؤمنین رضی اللہ عنہا تھی, انہوں نے آپ کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحمہ وتحمل الکلہ وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق. اے اللہ کے پیارے نبی, اے حبیب, قسم بخدا اللہ آپ کے ساتھ ایسا نہیں کرے گا, اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا. کیوں؟ فرمایا انک لتصل الرحمہ, آپ صلہ رحمی کرتے ہیں, آپ رشتہ داری جوڑتے ہیں, آپ تعلقات کو ختم نہیں کرتے ہیں, آپ قرابت داروں کا, رشتہ داروں کا جو حق ہے ان کو حق ادا کرتے ہیں, آپ پڑوسیوں کا حق ادا کرتے ہیں. وتحمل الکلہ, فرمایا کہ آپ ناتواں لوگوں کا, غریبوں کا, کمزوروں کا, بے سہاروں کا سہارا بنتے ہیں, ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں, اور پیاسوں کی پیاس بجھاتے ہیں, بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں. وتقری الضیف, آپ بڑے مہمان نواز ہیں, آپ مہمان نوازی کرتے ہیں. اور کہا کہ وتعین علی نوائب الحق, اور حق بجانے امور میں آپ لوگوں کا سہارا بنتے ہیں, لوگوں کی مدد فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو ناجائز طریقے سے پریشان کیا جا رہا ہو آپ اس کا سہارا بنتے ہیں, اس کی مدد فرماتے ہیں. آپ کے اندر اتنے ساری خصوصیات ہیں تو اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا, آپ گھبرائیے نہیں. تو خدمت خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ثابت ہے. تو میرے بھائیوں, نوجوانوں, بڑی خوشی کا مقام ہے کہ آج چھپار کے وہ مسلم نوجوان بچے اور وہ نوجوان کے جن کے اوپر اس قوم کی ذمہ داری ہے, جو اس قوم کا مستقبل ہے اور جو اس ملک کا مستقبل ہے, آپ طے کریں گے کہ یہ قوم کا مستقبل کدھر جائے گا, اور وہ ذمہ داری آپ کے اوپر ہے. آپ کو ذمہ داری سمجھنا ہوگا اور یہ ذمہ داری اپنے کاندھے کے اوپر لینی ہوگی. ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پورا کرنا اور بے سہارا لوگوں کا سہارا بننا اور غریب مسکین محتاجوں کی آواز بننا, یہ ذمہ داری آپ کو اپنے کاندھے کے اوپر لینی ہوگی. مبارکباد کے مستحق ہیں وہ لوگ کہ جنہوں نے انڈین سوسائٹی فار سوشل ریفارمز کے نام سے یہ تنظیم تشکیل دی ہے, اور میں ان کو سلام کرتا ہوں. اور جو اس کے مقاصد ہیں, اس کے جو عزائم ہیں, جو کرنا چاہتے ہیں اپنی قوم کے لیے, غریبوں کے لیے, بے سہاراؤں کے لیے اور ضرورت مندوں کے لیے, تو وہ تمام حضرات اس نئی تنظیم سے جڑے, اس کے ممبر بنے, اور اس میں جو کام کرنے والے ہیں, جس جذبے کے ساتھ کام کرنے والے ہیں, ان کو تعاون دیں. ایک اور بات کہ یہ قوم کے نوجوان آج ہمارے سامنے موجود ہے, اور ہندوستان کا مسلمان ایسے دوراہے کے اوپر کھڑا ہوا ہے. ہندوستان کا مسلمان اس پوزیشن میں نہیں ہے, سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ فیصلہ لیا جائے تو کیا لیا جائے. مسلمانوں کو ہراساں کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, ڈرایا جا رہا ہے, ان کے حوصلے پست کیے جا رہے ہیں, نوجوانوں کو دہشت گردی کے نام پر دہشت زدہ کیا جا رہا ہے. تو ایسے موقع پر اس نوجوان کو اور اس قوم کو اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنا ہوگا, اور آنے والے جو مسائل ہیں
آنے والی جو پریشانیاں ہیں ان پریشانیوں کا اگر ہم سامنا کر سکتے ہیں, اگر مقابلہ کر سکتے ہیں, تو کسی اور چیز سے نہیں بلکہ تعلیم کو ہتھیار بنا کر, ایجوکیشن کو ہتھیار بنا کر ہم ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں. اپنے نوجوانوں کو, اپنے بچوں کو دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ ماڈرن ایجوکیشن بھی دلانا بہت ضروری ہے. آپ پڑھائیے, بچوں کو پڑھائیے, اور وہ بچے, قوم کے وہ بچے جو ہائی اسکول اور انٹر کر لیتے ہیں, میں ان سے یہ درخواست کروں گا کہ حوصلہ توڑنے کی ضرورت نہیں ہے. کوشش کیجئے, آپ کوشش کیجئے, اور آپ سرکاری ملازمتوں میں کوشش کیجئے, بالکل کیجئے. آپ سسٹم میں آئیے, اگر آپ سسٹم میں آئیں گے تو اپنے قوم کے لیے بہت بڑا کام انجام دے سکتے ہیں. ابھی وسیم صاحب کہہ رہے تھے کہ 10 نیتا پیدا کرنے سے بہتر ہے آپ ایک IAS افسر بنا لیجئے. ایک IAS افسر اپنے قوم کے لیے وہ کام انجام دے سکتا ہے کہ جو 100 نیتا مل کے بھی اپنے قوم کے لیے نہیں کر سکتے. IPS کی تیاری کرائیے, PCS کی تیاری کرائیے, انجینئر بنائیے, ڈاکٹر بنائیے, اور عالم بنائیے, حافظ قرآن بنائیے. اگر ہمارا بچہ حافظ قرآن کے ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بہترین ڈاکٹر ہوگا, بہترین انجینئر ہوگا, تو قوم کے لیے بہتر کر سکے گا. آپ اپنے بچوں کو پڑھائیے, حوصلہ پست کرنے کی کوشش نہ کیجیے. برادران وطن سے آپ سیکھیے اس سلسلے میں کہ اگر ان کو کوئی سرکاری ملازمت مل رہی ہو, چاہے وہ چپراسی کی ملازمت ہو, چھوڑتے نہیں ہیں. لیکن افسوس اس بات کی ہے کہ ہماری قوم کے نوجوانوں کے دلوں کے اندر یہ بات گھر کر گئی ہے کہ ہماری قوم کے بچوں کو سرکاری ملازمت نہیں ملتی. یہ غلط بات ہے. تھوڑا تعصب ضرور ہو سکتا ہے. آپ اگر کوشش کریں گے آپ کو نوکری بھی ملے گی. آپ آرمی میں جائیے, آپ پولیس میں جائیے, جس لائق بھی جو بھی بچہ ہو اس میں کوشش کرنی چاہیے. آپ اگر کلب کے لیے اور چپراسی کے لیے کوئی ملازمت مل رہی ہے اس کو آپ اختیار کیجیے, اور اس کو کرتے ہوئے آپ اس سے اوپر کے لیے ٹرائی کیجیے, کوشش کیجیے. اور اگر آپ سسٹم میں آئیں گے تو انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے کہ ہندوستان کے جو مسلمان ہیں, دیکھیے آزادی کے وقت ہندوستانی مسلمانوں کی سرکاری ملازمت میں جو پرسنٹیج تھی وہ 47% تھی. اور آج افسوس کی بات ہے, راجندر سچر کمیٹی یہ کہتی ہے کہ مسلمان دلتوں سے بھی پسماندہ ہے, دلتوں سے بھی پچھڑا ہوا ہے. آج کی پوزیشن میں, آج کے وقت میں مسلمان صرف 2.5% سرکاری ملازمتوں میں ہے. یہ افسوس ہے. ارے جائیے, آپ ان علاقوں میں جائیے غیر مسلموں کے, کہ وہ بچے شام کو پولیس کے لیے, فورس کے لیے تیاری کرتے ہیں, دوڑ لگاتے ہیں, اور ہمارے قوم کا یہ مستقبل, یہ نوجوان جو قوم کی لیڈ کہلاتا ہے, وہ موبائلوں کے اندر اور گلیوں کے اندر بیٹھا ہوا ہے, موبائلوں کے اندر کھیل رہا ہے. خدایا آپ بدلیے, سسٹم میں آئیے, اور یہ جو نوجوان کھڑے ہوئے ہیں آپ ان کا تعاون کیجئے, ان کے ساتھ میں لگیے, اور جو کمیٹی بنائی ہے, جو سوسائٹی بنائی ہے, اس کے ممبر بنیے. اس کے ساتھ ساتھ قوم کے جو مسائل ہیں, آخری بات ختم کر رہا ہوں, قوم کے جو مسائل ہیں, مسلمانوں کے جو مسائل ہیں, ان مسائل کو لڑنے کے لیے, ان مسائل کا مقابلہ کرنے کے لیے, چاہے وہ قدرتی آفات ہو یا فسادات کے تعلق سے ہو, یا فرقہ پرستوں کی طرف سے مسلمانوں کے اوپر ظلم و زیادتی ہو, جمعیت علماء ہند نے ہمیشہ آ کر مسلمانوں کی رہنمائی کی ہے اور بڑی قربانیاں دی ہے. آزادی سے پہلے سے لے کر آج تک جمعیت کے اکابرین اور جمعیت علماء ہند میدان عمل میں ڈٹے ہوئے ہیں. آپ ابھی حالیہ 3 سال پہلے مظفر نگر کے اندر فساد ہوا, جمعیت علماء ہند نے وہ تاریخی کام انجام دیے کہ جن کی مثال ماضی میں نہیں ملتی. آپ اپنے ضلع میں دیکھیے کہ ان بے سہارا مظلوم مسلمانوں کے لیے کہ جن کے گھروں کو اجاڑ دیا گیا تھا, جن کے بچوں کو یتیم کر دیا گیا تھا, جن کی عورتوں کو بیوہ کر دیا گیا تھا, ان کے لیے سہارا بن کر سامنے آئے, بڑے بڑے گھر, بڑی بڑی کالونیاں ان کو بنا کر دی, ان کے بچوں کی تعلیم کا انتظام کیا. اور جہاں جہاں ضرورت پیش آتی ہے, کشمیر کے اندر سیلاب آیا تو جمعیت علماء ہند وہاں گئی اور وہاں سیلاب متاثرین کے لیے بڑا کام کیا. گورنمنٹ کی بڑی سازش ہے مسلمانوں کے اندر آپسی اختلافات پیدا کرنے کی, مسلمانوں کے اندر مسلکی اختلافات پیدا کر کے مسلمانوں کے اندر انتشار پیدا کرنے کی, ان کو آپس میں اختلاف پیدا کرنے کی. یہی کوشش رہی کہ مسلمانوں کو بریلوی اور دیوبندی کے نام پر بانٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے.
हुकूमती सतह से मुस्लिम नाम वाले चेहरों को लाया जाता है और देवबंदी उलमा की शान में उनसे गालियां दिलवाई जाती है ताकि मुसलमान आपस में बटे रहे और जो उसका सियासी फायदा है फिर ताकतें उठाती रहे। जमीयत उलमा हिंद इसी साजिश को नाकाम करने के लिए बरेलवी, अहले हदीस, गैर मुक़ल्लिदीन या मुसलमानों में जितने भी मसलकी फिरके हैं उनको एक प्लेटफार्म पर लाने के लिए एक बड़ा प्रोग्राम करने की प्लानिंग की है। अजमेर के अंदर 12-13 नवंबर में एक बड़ा प्रोग्राम किया जा रहा है। उसका मकसद यही है कि मुसलमानों के जो मसलकी इख्तिलाफात हैं वो अपनी जगह है, नमाज, रोजे, ज़कात, हज अपने अपने मसलक के एतबार से करते रहे, लेकिन जो मुसलमानों के सियासी और समाजी मामलात है उसमें मुसलमान मुत्तहिद होकर करते रहे। जमीयत उलमा हिंद की एक कोशिश है। तो मौलाना महमूद रद्दी साहब और जमीयत उलमा हिंद के सदर मोहतरम उन्होंने एक बड़ा प्रोग्राम करने की तारीख का ऐलान किया है। तो 12-13 नवंबर में स्पेशल ट्रेन यहाँ से जाएगी। आप तमाम हज़रात ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में अजमेर में पहुँचे, वहाँ बरेलवी और देवबंदी फिरके के लोग एक जगह बैठेंगे और अपने जो मसाइल हैं उन मसाइल के ऊपर इकट्ठा होकर बात की जाएगी। उसके साथ यहाँ जमीयत उलमा हिंद की तरफ से कूपन भी आए हुए हैं और ट्रेनों में जाने के लिए तमाम हजरात उसमें नाम लिखवाए और कूपन में भी ताउन करें। इन्हीं बात के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया।